یہ 1951 کا زمانہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست نوابزادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ دنیا کی دو سپر پاور امریکہ اور روس ایک دوسرے کے مقابل باقاعدہ بلاکس کی صورت میں سر جنگ میں مصروف تھے۔ کچھ ممالک روسی بلاکس میں تھے اور کچھ ممالک نے امریکی بلاکس میں خود کو محفوظ تصور کر کے اپنا ووٹ امریکی بلاکس میں ڈال دیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے روس کی بجائے امریکن بلاکس میں جانے کو ترجیح دی۔ وہ دن اور آج کا دن پاکستان امریکی اثر و رسوخ اور دباؤ سے باہر نہیں نکل سکا۔ روس افغانستان جنگ سے لے کر امریکہ افغان جنگ تک، جو 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر سانے کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکہ نے شروع کی، پاکستان پر ڈو مور کا مستقل امریکہ کا دباؤ جو آج بھی قائم ہے، ملک کے سیاسی، صحافتیوں اور عوامی حلقوں میں بالخصوص اور مقتدر حلقوں میں بالعموم امریکی دباؤ کے خلاف مزاحمت، نفرت اور بغاوت کا ایک عامل روز اول ہی سے کار فرما رہا ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ Absolutely not. ایک سابق بیوروکریٹ حسن ظہیر کی کتاب دی ٹائمز اینڈ ٹرائل آف دی راولپنڈی کنسپریسی 1951 کے مطابق فروری 1951 میں راولپنڈی میں کمیونسٹ پارٹی کے چند دانشور عشائی پر جمع ہوئے۔ مذکورہ اجلاس میں یہ تجویز زیر بحث آئی کہ آیا موجودہ حکومت کا تختہ الٹ جائے جو اس وقت امریکن بلاک میں شامل ہو چکی ہے۔ 8 گھنٹوں کے طویل اجلاس کے بعد بظاہر کوئی جوہری نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اگر کوئی سازش کا منصوبہ تھا بھی تو غالباً اس پر اتفاق رائے نہ ہو سکا، بلکہ صوبے کے پی کی پولیس کے ایک انسپکٹر نے اس واقعے کی مخبری اس وقت کے گورنر آئی چندریگر کو کر دی، جس کے نتیجے میں یہ سازش پکڑی گئی اور لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے سے بچ گیا۔ باتداں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 9 مارچ 1951 کو اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلائی جائے۔ حکومت کو ناکام ارادوں کا بروقت علم ہو گیا۔ سیاسی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں، نظریات اور ارشادات کے بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ ان کی رہنمائی حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ اپنے سیاسی مفادات کے زیر اثر امور سلطنت چلانے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ اول دن سے بری طرح ناکام ہوئے۔ 9 سال تک تو آئین ہی تشکیل نہ دیا جا سکا۔ سیاسی قائدین کی کمزوریوں، نااہلیوں اور غیر جمہوری رویوں کے باعث ملک میں آج تک جمہوریت مستحکم نہ ہو سکی۔ ایوان عدل سے نظریہ ضرورت کی کمک بھی ملتی رہی۔ یوں یہ ملک 4 مرتبہ امرت کے پنجے استبداد میں آیا اور 2 لخت ہو گیا۔ آج 77 سال بعد بھی قوم منزل کی سمت تلاش کر رہی ہے۔ کیا یہ البیہ نہیں؟ ارباب اختیار کی نااہلیوں کی صدا قوم کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ معیشت ڈوب رہی ہے، امن تباہ ہو گیا ہے اور ہماری پاک صبح کا خون بہا رہے ہیں۔ سیاست دان آپس میں دست و گریبان ہیں۔ ایوان عدل کے فیصلوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دستور کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ ریاستی ادارے ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی جنگ میں مصروف ہے۔ رہ گئے عوام، وہ بجلی کے بھاری بلوں، غربت کے تھپیڑوں اور مہنگائی کے عذاب سے آؤ فغام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سالار اعظم جنرل عاصم منی نے 77ویں یوم آزادی جشن پر دشمن کو بالکل واضح پیغام دیا کہ روایتی یا غیر روایتی سپاہ جنگ ہو، ڈائنامک یا پرو ایکٹیو جنگی حکمت عملی، ہمارا جواب تیز، گہرا اور دردناک ہوگا۔ بالکل ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ، کہ وقت کی ضرورت ہے۔ ملک میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی اور لوگ چین کی نیند سو سکیں گے۔ دہشت گردوں نے 2 دہائیوں کے دوران ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، معیشت تباہ ہوئی اور ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عزم و استحکام کے پرچم تلے جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج، جو پیشہ ورانہ مہارت میں دنیا بھر میں مقبول ہے، اس فطرت الخوارج کا مکمل قلعہ کما کرے۔ قوم کو یقین ہے کہ بلند آہنگ حوصلوں کے طفیل پاک فوج کا جواب واقعی اتنا تیز، گہرا اور دردناک ہوگا کہ فطرت الخوارج دوبارہ دھرتی پر سر نہیں اٹھا سکیں گے اور یہ وطن امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ 77 سالوں سے اس ملک کے کروڑوں عوام کو ترقی، خوشحالی دینے، غربت دبے، بے روزگار کے خاتمے اور گرانی کے عذاب سے نجات دلانے کے بلند و باغ دعوے کرنے والے حکمران اور عاقبت نااندیش آمروں اور سیاستدانوں نے جو تیز، گہرے اور دردناک زخم لگائے ہیں، قومی خزانے لوٹ کر اپنی تجوریاں بھری ہیں، ملک کو قرضوں کی زنجیروں میں جکڑا ہے، ملک کا آئین توڑا ہے، اس ملک کو 2 لخت کرنے کی سازش کا کردار ادا کیا ہے، ان سب سے حساب کون لے گا؟ ان کا تیز، گہرا اور دردناک احتساب کون کرے گا؟